بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے متعلق بات ہو رہی تھی، جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بس گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فاسق ہیں، اور اس گمراہی کی متعدد مثالیں آپ کو عملی زندگی میں ملیں گی، اور ہمارے موجودہ معاشرے میں بھی کئی ایک فاسق ایسے مل جائیں گے جو اپنے فسق و فجور کو کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، الیاذ باللہ. اور قرآن پاک کے متعلق ایک اصول کی بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے، اور اس کی بڑی اچھی تشریح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے میں جو بہت بڑی بڑی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی انسان یہ سوچتا رہے کہ یہ آیت کریمہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم بس اسی زمانے تک محدود تھا. جو چیزیں بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو ڈاکٹریٹ سے کم درجے میں رکھنے کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے، اور دنیاوی تعلیم اور اپنی معیار زندگی کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک صرف اس زمانے کے لیے تھا اور آئندہ آنے والی امت کو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، یا یہ کہ اس کے احکامات اب جدید دنیا جو بدل رہی ہے اور ماڈرن زندگی جس کے تقاضے بدل رہے ہیں، قرآن اس پہ منطبق نہیں ہوتا، قرآن پاک کے ذریعے سے ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور ان کی گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسلام دراصل ایک تحریک تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اٹھی، اور وہ عربوں کی اپنی ایک تحریک تھی، اور وہ ایک قسم کا لوکل اور مکانی اعتبار سے حجاز مقدس کا ایک ریولوشن تھا، اور وہ آیا اور قبائل میں آیا اور عربوں میں آیا، اور اس کے بعد سے اس کی امپلیمنٹیشن باقی دنیا پر کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ سب گمراہی کی بنیادیں ہیں، اور ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی تھی اس میں اس زمانے کے حالات اور واقعات ہیں، اور شان نزول جو اس زمانے میں ہوا ہے بس اسی تک یہ چیزیں محدود ہیں. یہ گمراہی کی بات ہے. قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کے اور سمجھنا ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں اللہ کے اس کلام سے مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک کو پڑھ کے اور اس کی تشریح کو سن کے انسان کو ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت کا اس زمانے میں کیا انطباق ہے
اور اللہ تعالی نے اس زمانے کے متعلق اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے اب اس آیت کریمہ میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف فاسقوں کو ہی اس قرآن پاک سے گمراہی ملتی ہے، تو ہمارے زمانے میں فاسق لوگوں کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی، جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ وہ قرآن پاک سے گمراہ ہوئے، یعنی انہوں نے قرآن کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالی کے کلام کو غلط استعمال کرنے کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا ایک آدمی قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتا ہے اور اس آیت سے ایسے مطالب اور معانی اخذ کرتا ہے، لیتا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو اسے معلوم ہے کہ میرے مقتدی یا میرے مرید یہی چاہتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کر کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے مفتی یا مولوی کہ اس گناہ پر اسے اللہ تعالی کی پکڑ کا احساس دلانا چاہیے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو لوگوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں اسے یہ تلقین کی جانی چاہیے کہ جاؤ اور ان لوگوں سے معافی مانگو۔ مثلا ایک آدمی گالیاں دیتا ہے محلے میں، اور ایک آدمی اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، اور اس بات کی اطلاع جب مفتی کو ملتی ہے، کسی مولوی کو ملتی ہے، پیر کو ملتی ہے، تو اس کے سامنے واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ اگر میں اسے کہوں کہ اپنے ہمسایوں کو مت ستاؤ اور دیکھو اس سے اللہ کی گرفت اور عذاب آ جائے گا، خدا کی نافرمانی ہے، اور اگر اسے یہ کہوں کہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچانے اور تکلیف دینے سے، تو یہ تو ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کے نتیجے میں مسجد کو جو چندہ ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، اور اس کی ناراضگی کے نتیجے میں جو میری تعریف کی جاتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اصل مسئلہ اسے بتاتا کہ حقوق العباد اللہ کے ہاں قابل مواخذہ چیز ہے، وہ اسے قرآن کی وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے جن آیات میں اللہ نے مغفرت کا ذکر کیا ہے اور رحمت کا ذکر کیا، حالانکہ اسے عذاب کی آیات پڑھ کے سنانی چاہیے تھیں کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اپنی روش اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اب یہ اسے تلقین نہیں کرتا تو یہ قرآن پاک کے ذریعے سے الیاذ باللہ گمراہی کو پھیلا رہا ہے اور ظالم کو اور مدد دے رہا ہے کہ وہ اس ظلم کو جاری رکھے اور پھر توبہ کر لیا کرے کبھی کبھار اور اللہ سے معافی بھی مانگ لیا کرے، حالانکہ یہ فتویٰ دینے والا خود جانتا ہے کہ لوگوں کے حقوق اللہ تعالی اگر معاف نہ کرنا چاہیں تو کوئی خدا پر جبر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ ہی کی اس کتاب سے گمراہ ہونے کی مثال یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ جادو، تعویذ، ٹونے ٹوٹکے ایسی چیزیں کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے آپس میں جدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں، گھروں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسی سورہ بقرہ میں یہ بتلایا ہے کہ وہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے ہاروت اور ماروت، اس بستی میں اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، مگر جس گناہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ بین المرء و زوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تفریق کرا دیتے تھے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطان اپنے جتنے بچے ہوتے ہیں
ان سے پوچھتا ہے رات کو کہ آج تم نے کیا کیا کام کیے، اور کسی کی شیطانی اسے پسند نہیں آتی، اور ایک کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ بڑا کام نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں لڑائی کرا دی، تو وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے اچھا کام تم نے کیا۔ تو یہ جادو، تعویذات، یہ قرآن پاک سے گمراہی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر فاسق ہوا کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بس یہ منافق لوگ ہی فاسق ہوتے ہیں۔ اسی قرآن پاک سے گمراہی کی مثال اگر دیکھنی ہو تو آپ حکمرانوں کو دیکھیے کہ وہ قرآن پاک کی وہ آیات جن آیات میں اللہ نے انہیں ان کی حرکتوں سے منع کیا ہے، ان آیات کو یہ پسند نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے سامنے ایسی آیات کی تلاوت تک کی جائے۔ اللہ تعالی نے فرعون کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس طرح جابر اور ظالم حکمران تھا، اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار یہ بتلایا ہے کہ خدا کی کتاب کے مطابق اگر عدل اور انصاف نہیں کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر ایسے لوگ اول تو اسے سنتے نہیں، اور اگر بالفرض کان میں بات پڑ بھی جائے تو پھر وہ اس قرآن کی سے ہی ایسے فتوے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو ان حکمرانوں کو ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دے، تو جو آدمی جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے گا وہ بھی فاسق ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمے جاتا ہے جو غلط فتویٰ دیتا ہے۔ حکمرانوں کے قرب کی راہیں تلاش کرنا اور دل میں یہ تمنا پیدا ہونا کہ کسی طرح حکمران کے ہم قریب چلے جائیں، اور پھر اس تمنا پر جبر نہ کرنا اور عملی صورت اس کو پہنانے کی کوشش کرنا، ایسے شخص کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں اس بات پر جھگڑا ہوا کرتا تھا کہ کس مولوی اور کس پیر کی، کس شیخ کی کرسی اکبر بادشاہ سے زیادہ قریب ہوگی۔ ملا عبد النبی جو ان کے دربار کے تھے اور اسی طرح ایک اور مولوی، ان میں دونوں میں لڑائی ہوئی صرف اس بات پر کہ اکبر بادشاہ کے قریب کون بیٹھا ہے اور میں دور کیوں بیٹھا ہوں۔ یہ سب کی سب گمراہیاں آتی ہیں اس وقت جب اللہ کا خوف نہیں رہتا اور اپنی غرض، اپنی طلب، وہ طلب خواہ کسی بھی صورت میں ہو، مال ہو، جاہ ہو، عزت ہو، رائے ہو، چندہ ہو، کی کوئی بھی صورت، جب انسان کا نفس اللہ کے اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے تو انسان یقیناً فسق کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس قرآن پاک سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو فاسق ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت کو اس معاشرے پر منطبق کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو فسق و فجور میں ملوث ہیں اور علیاذ باللہ اس کی اصل قرآن پاک سے لینا چاہتے، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سود سے کہاں منع کیا ہے جی قرآن پاک میں، علیاذ باللہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ نے جس سود سے منع کیا تھا وہ تو سود مرکب تھا، مفرد سود سے کہاں اللہ نے منع کیا، کہیں ہے قرآن میں؟ اور جب انہیں کہا جائے کہ حدیث میں یوں آیا ہے کسی بھی گناہ کے متعلق تو کہتے ہیں حدیث تو بات کی بات ہے، قرآن میں آپ بتائیے کہاں ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ کہتا ہے قرآن میں کہاں آیا ہے کہ اتنی رکعتیں ہیں، ایسے آذان دو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتا ہے سینٹرل گورنمنٹ مراد ہے کہ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز سے انکار کرنا اس کا براہ راست بڑا مشکل تھا نا، اسے کافر کہتے۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اللہ ہی نے نہیں کہا۔
اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو تھوڑا ہی کہا ہے، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ تم نماز قائم کرو، حالانکہ اس کی توجہ اگر دلائی جاتی تو اللہ نے یہ جو کہا ہے فصلی لربک، اور اپنے پروردگار کے لیے صلی، نماز پڑھ، یہ نہیں فرمایا کہ قائم کر. تو اس آیت کا کیا جواب ہوا؟ پھر بغلے جھانکنے لگتے ہیں. یہ قرآن پاک سے گمراہ ہونے کے علیاذ باللہ ایک اور مثال ہے. تو فاسق انسان وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. ایک درجہ تو اس کا یہ ہے کہ کوئی انسان کبھی کبھار کوئی کبیرہ گناہ کرے اور اس کو برا جانتا ہو، یہ کم درجہ ہے کہ کبھی زندگی میں کبیرہ گناہ ہو گیا، اور خاص طور پہ درجہ اس وقت تو بہت کم ہے جب اس کبیرہ گناہ کا تعلق اللہ کی ذات مقدسہ سے ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے بالکل کہ کم ہے یعنی کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے اپنے درجے میں بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ انگارہ پورے آگ کے الاؤ کے مقابلے میں کم چیز ہے تو اس انگارے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لے، وہ بھی جلانے والا ہے. انگارہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، الاؤ تو پھر سارے جسم کو جلا دے گا نا. اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ کبائر میں وہ چیز جو اللہ کے حقوق میں ہے، کوئی انسان خدا کی کسی حد کو توڑ دے اور خدا کی کسی ایسی چیز کا تارک ہو جائے جو خالصتاً اللہ کے حقوق میں ہے، تو ہے یہ بھی فسق، لیکن کبھی کبھار ہو جائے گا وہ اس سے گناہ سے توبہ کر لے، یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے قابل معافی. اور اللہ تعالی کے جتنے حقوق ہیں مثبت میں، اس بات میں جو کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، اس لیے کہ فرض کا ترک کرنا اور حرام کا ارتکاب یہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی پہ حج فرض ہے اور جان بوجھ کے وہ حج نہیں کر رہا تو یہ کبیرہ گناہ ہے. فرض کا ترک بھی کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ نماز جو فرض ہے اس کا ترک بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. تو اللہ تعالی کے ہاں جو عبادات میں سب سے اہم چیز ہے جس کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے وہ نماز ہے. اور اللہ تعالی کی حدود کو ضائع کرنے میں عرف عام میں جسے گناہ کہتے ہیں، بدترین چیز جو انسان اللہ کا حق ضائع کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ اس کی رضامندی سے بدکاری کا ارتکاب ہے. جبر کی صورت میں دو گناہ شامل ہو جائیں گے، ایک کسی پر جبر کرنا اور دوسرے اس کے ساتھ بدکاری کرنا. اور وہ جبر کی بغیر رضا کی صورت میں اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا، اس بدکاری کو وہ اس کا ارتکاب کرے. تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو اور اس سے توبہ کر لے تو یہ ایک درجہ ہو. دوسرا درجہ کبیرہ گناہ کا یہ ہے، فسق کا یہ ہے کہ کوئی انسان کبیرہ گناہوں کا عادی ہو جائے اور مسلسل کرتا رہے. اور یہ بہت شدید چیز، مثلاً وہ اس بات کا عادی ہو گیا کہ علیہ باللہ شراب پیتا رہے. اب تسلسل کے ساتھ اس حرکت کو کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا اللہ تعالی کی پکڑ کو دعوت دینا ہے، خدا کی گرفت کو دعوت دینا. اسی طرح کسی انسان کا مسلسل نماز کو ترک کر دینا اور قضا کا ادا نہ کرنا اور نمازوں میں سستی اور غفلت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کبائر ہیں. اور اگر انسان کو یہ عادت پڑ جائے گی تو بہت خطرناک چیز میں پہنچ جائے گا. یہ عادت آہستہ آہستہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتی. کبیرہ گناہ کی
آخری قسم اس اعتبار سے کہ انسان اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر اس میں ایمان نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کبیرہ گناہ کو ثواب کی چیز سمجھنے لگے اور فسق کو ثواب کی چیز سمجھنے لگے۔ جب کوئی آدمی ایسے کرتا ہے تو پھر وہ اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا تھا نص سے، یہ اس چیز کو جائز سمجھنے لگا ہے۔ مثلاً ایک آدمی رشوت لیتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ رشوت حرام ہے، جب تک وہ یہ سمجھ کے لیتا رہے گا کہ یہ رشوت حرام ہے تو وہ دو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ ایک حقوق العباد میں کہ جس آدمی سے اس نے پیسے لیے ہیں اس کا مال اس نے ناجائز طور پہ کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال بغیر اس کے دل کی رضامندی کے لے۔ اسی وجہ سے حنفی فقہا نے مالی جرمانے کو ناجائز لکھا ہے۔ حکومتیں جتنے مالی جرمانے کیا کرتی ہیں اور اس کے مقابلے میں حقوق پورے نہیں کرتی، تو جہاں بھی کوئی بھی حکومت اپنی رعایا کے حقوق پورے نہ کرے اور مالی جرمانہ لگائے، وہاں مالی جرمانہ ادا کرنے سے پہلو تہی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے مال کو بچانا چاہیے، حکومت کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ حکومت کے جو حقوق تھے وہ اس نے کب پورے کیے۔ تو ایک گناہ اس نے یہ کیا رشوت لینے والے نے کہ اس نے انسانوں سے ان کا مال لیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر ان کے دل کی خوشی کے۔ یہ اساتذہ جو بچوں پہ مالی جرمانہ کرتے ہیں نا اسکولوں میں، یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ 2 روپے جرمانہ لے کے آئے یا 10 روپے لے کے آئے، اس کے ماں باپ کوئی خوشی سے وہ پیسے نہیں دے دیتے، بلکہ ان پر بوجھ پڑتا ہی ہے، کم بوجھ پڑے زیادہ بوجھ پڑے، حتیٰ کہ وہ اپنی خوشی سے بھی دیتے ہوں تو بھی یہ مال کس کھاتے میں۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا جرم کرے اور حکومت اس کے مال کو ضبط کرنا چاہے تو حکومت اس کے مال کو خود نہیں لے سکتی، بلکہ اس کے مال کو لے کے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ آج کل کے دور میں جیسے بینک میں حکومت اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دے اور اسے کہے کہ 5 سال یا 2 سال یا 10 سال کے لیے آپ اپنے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ٹھیکیدار نے سڑک غلط بنا دی، حکومت یہ کہتی ہے کہ اب ہم اس پہ جرمانہ تو کر نہیں سکتے شرعن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کا مال مت لینا جب تک کہ اس کے دل کی خوشی نہ ہو۔ تو اب کیا کرے حکومت؟ وہ کہتی ہے 10 لاکھ روپے تمہارے ہم ضبط کر رہے ہیں، 5 سال کے لیے ضبط کر رہے ہیں، تمہیں اس 10 لاکھ سے ہم کاروبار یا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، اور اتنی مدت کے بعد اس کے پیسے اسے لوٹا دیے جائیں۔ تو 2 طرح سے اس کا نقصان تو ہو گئی، ایک تو پیسہ اس کا ڈی ویلیو ہو جائے گا، اور دوسرے یہ نقصان ہو جائے گا کہ وہ اپنے پیسے سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا، تجارت نہیں کر سکا۔ تو جو آدمی رشوت لیتا ہے، ایک تو وہ کبیرہ گناہ کا اس نے اس طرح سے ارتکاب کیا نا کہ انسانوں کا مال بغیر ان کی رضامندی کے لے لیا، اور دوسرے اللہ نے منع کیا تھا، اس انسان نے اللہ کی اس حد کو توڑا، تو 2 کبیرہ گناہ اس انسان نے جمع کر لیے۔ اب یہ جب تک رشوت لیتا رہے گا حرام سمجھ کے، تب تک تو یہ 2 کبیرہ گناہ کرتا رہے گا، اور جس دن اس نے سمجھ لیا کہ رشوت تو میرا حق بنتا ہے، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، مجھے لینا چاہیے، اس دن لے گا وہ 1 روپیہ بھی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا اس نے اسے حلال سمجھا۔ ایک آدمی روزانہ شراب پیتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ نے منع کیا اور یہ حرام چیز ہے،
یہ توبہ کر لے گا، اسے توفیق جب بھی ملے گی موت سے پہلے پہلے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہو، توبہ بھی نہ کرے تو موت کی سختی اور تکلیف اس کے گناہ کو معاف کرا دے گی، مگر کسی دن ایک قطرہ بھی یہ سمجھ کے چکھے کہ جائز ہی ہے، حلال ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو یہ چیز اسے کفر پر لے جائے گی، کیونکہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس نے اسے جائز اور حلال جانا۔ تو فسق کا ایک درجہ یہ ہے، لیکن یہ ساری تفصیل ان گناہوں کے متعلق ہے جو انسان کے جسم سے سرزد ہوتے ہیں، اور فسق کا اس سے بدتر درجہ وہ ہے ان گناہوں کا جو انسان کی روح سے سرزد ہوتے ہیں، اور روحانی گناہ وہ زیادہ شدید ہوا کرتے ہیں جسمانی گناہوں کے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور اس لیے پیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بہت زیادہ دکھ اور غم ہو گئے ہیں، اب مجھے بے خودی چاہیے۔ غالب نے کہا ہے نا، میں سے غرض نشاط کس روح سیاہ کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس احساس کو غلط کروں، اس غم کو غلط کروں، اس احساس کو مٹا دوں، اور حرام سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ سے معافی مانگے، لیکن جسم کا گناہ ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک آدمی غیبت کرتا ہے اور غیبت کو وہ درست سمجھتا ہے تو یہ روح کا گناہ ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد وہ آدمی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا، غیبت کرنے کے بعد یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اس کی حقارت ہوگی، اس کی ذلت ہوگی دوسرے کی، اور اس کے نمبر بن جائیں گے۔ تو یہ غیبت کو جائز سمجھنا فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ غیبت کی ایک قسم کفر پہ مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ قسم ہے جس کا آپ سے ذکر کیا ہے کہ روح کے گناہ اتنے شدید ہیں۔ اب دونوں کو ایک طرف رکھیے، یعنی آمنے سامنے۔ شراب حرام ہے نا، اللہ نے فرمایا حرام ہے، جبریل امین یہ آیت لے کے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نازل ہوئی تھی اور قرآن میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح غیبت بھی حرام ہے، اللہ ہی نے فرمایا ہے، جبریل امین ہی اس آیت کو لے کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نازل ہوئی ہے، اسی قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ پھر آخر کون سا ایسا نقطہ ہے جس کی بنیاد پر غیبت تو جائز ہو جائے اور شراب ناجائز ہے؟ شراب کی وکالت علیہ باللہ ہرگز نہیں کر رہے، نہ پینے والے کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر اتنی موت واقع ہو گئی ہے کہ لوگ شراب پینے والے کو برا سمجھتے ہیں اور غیبت کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہتے، حالانکہ غیبت سے ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں اور سینکڑوں عزتیں برباد ہو جاتی ہیں اور طلاق اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے زبان کے غلط استعمال سے، اور 40 سال بعد کسی کا ایک فکرہ یاد آتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اس نے کتنی دل جلانے والی بات کی تھی۔ یہ کوئی گناہ نہیں لوگوں کے نزدیک، اور یہ غیبت کی وہ قسم ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، مرتد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے ہمارے معاشرے میں عجیب کہ اگر یہ کہیں کہ ایمان جاتا رہتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں اتنے چونکتے، اور جب یہ کہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے کہ ارے نکاح ٹوٹ گیا، حالانکہ نکاح ٹوٹ گیا پھر ہو جائے گا، اور ایمان اگر چلا گیا تو یہ پھر کیسے آ جائے گا؟ اگر موت واقع ہو گئی اس صورت میں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے زبان کا غلط استعمال، قلم کا غلط استعمال، جان بوجھ کے نااہل لوگوں کو ترقیاں دے دینا اور جان بوجھ کے جھوٹی گواہیاں دینا، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، اور یہ فسق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن کریم سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق لوگ۔ مت کرے غیبت اور زبان کا غلط استعمال مت کرے۔ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دے، اٹھ جائے وہاں سے۔
اس طنز اور تنقید کی ضرورت آخر کیا ہے؟ کتنے دن جینا ہے؟ پھر قبر میں اور ہر ایک کا حساب ہو جائے گا. تو اس لیے روح کے گناہ جو روحانیت مبنی ہے یعنی روح سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبائر زیادہ شدید ہیں بنسبت ان کبائر کے جو جسم سے سرزد ہوتے ہیں. ایک آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، متکبر ہو جانا، مغرور ہو جانا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بہت شدید چیز ہے. کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے اور کبھی اپنے متعلق یہ تصور نہ کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں اور مجھے اتنا پیسہ مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کبائر میں سے ہے اور کبیرہ گناہ فسق ہے. ہمارے اس دور میں وہ فتویٰ چل نہیں سکتا مگر متقدمین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ امام اگر غیبت کرنے کا عادی ہو لوگوں کی تو وہ فاسق ہو جائے گا اور ایسے شخص کی امامت جائز نہیں. اس فتوے پہ لکھ کے پھر یہ بھی لکھ دینا چاہیے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اس لیے کہ ایسے لوگ ہی نہیں رہے. میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد پہ تشریف لے گئے تو انہیں ہندوستان چھوڑ گئے تھے لوگوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت فلاں آدمی کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ لڑکا نعت حمد اللہ تعالی کی بہت اچھی آواز سے پڑھتا ہے اور آپ بھی سنیے. تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹلاتے رہے. ان کے اس معتقد نے ایک دن بہت اصرار کیا کہ حضرت یا تو آپ سے سن لیجئے یا ہمیں بتائیے آپ آخر سنتے کیوں نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میاں، اچھی آواز سے حمد اور نعت سننے کا فقہا میں اختلاف ہے. بعض نے اسے بھی منع لکھا ہے اور بعض کہتے ہیں جائز ہے. تو لوگ مجھے کبھی کبھی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ جو اس کو سنے گا وہ فاسق ہوگا، اس کی امامت مکروہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے لوگوں کی نماز مکروہ ہو جائے. ایسے امام تھے. اسی لیے جو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کے دلوں کی حالت بدل جایا کرتی تھی. تو فسق کا ارتکاب ان معاملات میں جن کا تعلق انسان کی روح سے ہے بہت زیادہ شدید. ان چیزوں میں کبر ہے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، ان چیزوں میں لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں آپس میں ایک دن بحث کرنے لگے اور جہنم نے کہا جنت سے کہ مجھے تم پر برتری حاصل ہے اور اس لیے کہ فی الجبارون المتکبرون، مجھ میں بہت بڑے بڑے دنیا کے جابر حکمران ہیں اور اس دنیا کے بڑے بڑے متکبر مجھ میں موجود ہیں. جبر سے حکومتوں پہ قبضے کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے نا، وہ ایسے ہی جہنمی. تو جنت نے اسے جواب دیا اور اس نے کہا فی ضعفاء المسلمین، مجھ میں تو وہ آئے ہیں جو مسلمانوں میں بڑے کمزور تھے اور وہ رہنے والے تھے وہاں کے. تو اللہ تعالی کے سامنے دونوں کی بات پیش ہوئی کہ اللہ اس کا فیصلہ فرما دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا جنت تو میری رحمت کا مظہر ہے، ارحم بک من اشاء، میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے تجھ میں داخل کر دوں گا. اور جہنم کو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے عذاب کا مظہر ہے اور میں جس کو چاہوں گا تجھ میں بھیج دوں گا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کو میں نے بھرنا ضرور ہے. یہ جہنم کس سے بھرے گی؟ ایک دوسری روایت میں آیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم بشر عباد اللہ، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے بندوں میں بدترین بندہ کون سا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو بڑائی کا اظہار کرتا ہے، متکبر ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے بندوں میں اچھا آدمی تمہیں بتاؤں، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ وہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا الضعیف، کمزور آدمی، المستضعف، جسے معاشرے میں کمزور سمجھا گیا، ذو التمرین، 2 کھجوریں کھانے کے لیے اسے کوئی نہ دے، اور اس شخص کا حال ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ، اللہ تعالی کو کبھی قسم دے بیٹھے، لابرہ، تو خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لے، خدا اس کی قسم کو پورا کر دے۔ یہ لوگ کبھی اللہ تعالی کو کوئی قول دے بیٹھیں، کوئی وچن ان کا اللہ سے ہو جائے، یہ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم کسی بات پر کھا لیں، خدا ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ سب سے اچھے لوگ، اور سب سے برے وہ متکبر جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تو مسلم، نسائی، ان کے تو الفاظ بتا دیتے ہیں، باقی کئی کتابوں میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نے طے کر لیا ہے کہ خدا ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی رحمت کا کلام نہیں کرے گا، محبت کا کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ انہیں دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اور پہلا آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود وہ بدکار ہو۔ ایک ہے جوانی، اس میں ایسی کوئی حرکت ہوئی تو جسم میں طاقت تھی، جان تھی، اور اتنی سمجھ نہیں تھی، زندگی کا تجربہ اتنا نہیں تھا، چلیے اس کی تو کوئی توجیہ ہو کہ جذبات کا غلبہ تھا اور بدکاری کی حرکت کی، خدا اسے توبہ کی توفیق دے۔ ایک عمر گزار چکا ہے، معاشرے کا سرد گرم سب کچھ چکھ چکا ہے، دیکھ چکا ہے، اور جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی ہے، پھر اس کے باوجود ایسی خراب حرکت کرے، اس کے لیے کیا عذر تھا؟ اس لیے فرمایا کہ شیخ زانن، بوڑھا ہو جائے اور بدکار۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملک کذاب، بادشاہ اور جھوٹ بولے۔ کوئی اور آدمی جھوٹ بولے تو چلیے کچھ کہیے کہ کسی کے ڈر سے جھوٹ بول دیا تھا، کسی لالچ میں جھوٹ بول دیا تھا، کوئی بات ایسی پیش آ گئی تھی، غلطی سے زبان سے نکل گیا تھا، بادشاہ ہے، پوری مملکت کا مالک ہے، حکمران وقت ہے، اور اس کے باوجود جھوٹ بولے، اس پہ خدا کی مار نہ پڑے تو کیا ہو؟ عذاب اس پہ خدا کا آنا چاہیے۔ اسی لیے حکمران جب جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا وہ حشر کرا دیتا ہے کہ ان کے معتقدین اس حشر کی تعبیل نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جو لوگ ان کے مخالفین تھے، ان کے مخالفین اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی گرفت سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے حکمرانوں کا حال انجام یہی ہوا کرتا ہے کہ حکمران ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ سچ کہے، اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ ملک کذاب، جھوٹا امیر، وعائل مستکبر، اور ایسا آدمی جو غریب ہو اور متکبر ہو۔ ایک آدمی غریب ہے، اپنی غربت کو اپنے تک محدود رکھتا ہے، اللہ تک محدود رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غریب کی تعریف فرمائی ہے، بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ کو ایسا مومن بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو غربت کے حال میں زندگی گزار رہا اور کسی کو اطلاع نہ دے، پوشیدہ رکھے. اور ایک ہے غریب متکبر ایسا، مغرور ایسا کہ میسر سائیکل بھی نہیں اور باتیں ہمیشہ ہونڈا اور پیجارو کی، اور میسر صحیح طرح کپڑے پہننے کے بھی نہیں، اور باتیں ہمیشہ ایسے جیسے ملیں لگی ہوئی، اور جانتے محلے والے بھی نہیں، اور جب بیٹھے تو ایسی باتیں کرے جیسے حکمران وقت اس کا پیے لگا ہوا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کا پروردہ ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے تعلقات فلاں جگہ پہ، اسے ہی کہتے ہیں کم ظرفی. یہ جو کم ظرفی ہے یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، یہ بھی فسق ہے، ایسے ہی فاسق ہو جاتا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ، 4 آدمی ایسے ہیں یبغضهم اللہ، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، خدا کو نفرت ہے ان سے. اور پہلا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البجاء الحلاف، وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھائے. یہ گنتے جائیے اور اس معاشرے کو دیکھتے جائیے جہاں اخلاقی اقدار کی موت واقع ہوئی بھی ہے اور اخلاقیات کے اعتبار سے مردے ہیں، اور یہ باتیں قبرستان میں آذانیں دینے کے مترادف ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض ہے اللہ کو اس تاجر سے جو تجارت کرتا ہے اور پرلے درجے کی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم. یہ کبیرہ گناہ نہیں، یہ بھی فسق ہے. اور وہ فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی خورا، ڈھینگے مارتا ہے، اس میں بھی اپنے نفس کا حصہ ہے نا. اور تیسرا وہی جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور یہ بری حرکت کرتا ہو. والامام الجائر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، ان 4 سے اللہ کو نفرت ہے. ظلم کرتا ہے، بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے، حق کہنے والوں کی زبان کٹ جاتی ہے. اور ظالم انسان معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے. برا کرنا برا ہے اور برے کو اچھا سمجھنا اس سے برا ہے. برا کرنا بھی برا ہے اور برا چاہنا اس سے برا ہے. ایک آدمی یہ چاہے کہ چوری کروں بری بات ہے، اور ایک یہ چاہے کہ سارا معاشرہ چور بن جائے، یہ اس سے بدتر حرکت ہے. ایک آدمی چاہے کہ جھوٹی گواہی دوں، یہ یقیناً بری بات ہے، اور ایک آدمی چاہتا ہے سارا معاشرہ جھوٹی گواہی دے. ایک آدمی گناہگار ہے، مجرم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مجرم ہوئی ہوں، تم سارے معاشرے اور ملک والے مل کے کہو گے میں بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑا سچا انسان ہوں. یہ اس سے بدتر کام کرتا ہے. یہ ہے امام جائر. اس لیے زندگی 2 ہی طرح سے گزاری جا سکتی ہے، یا تو بے حس ہو جائے، مر جائے، کچھ ہو بالکل مت بولے. اور ان کا ٹھکانہ وہ اللہ تعالی سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جہنم ہوگا. اور اگر احساس ہو اور بولے تو اس کا ٹھکانہ وہ بظاہر یہی ہے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے. تو کہیں نہ کہیں تو پورا ہونا ہی ہے. تو حساس آدمی اپنے قرب و جوار کے معاشرے پر جب غور کرتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو دیکھتا ہے جو دبا کر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جھوٹ میں ہمارا ساتھ بھی دو، جھوٹی گواہیاں بھی ڈالو. یہ سب کیا ہے؟
یبغضہم اللہ، اللہ کو نفرت ہے ایسے انسانوں سے، اور جس شخص سے خدا کو نفرت ہو جاتی ہے اس کے کرتوت بھی پھر کچھ ایسے ہی ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند بزار کی روایت میں آیا ہے ایسے لوگوں کے متعلق، آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی اگر ان کی ایمان پہ موت نہ ہوئی تو پھر تو ویسے بھی جنت سے محروم ہو گئے، اور اگر مرے ایمان پہ تو جہنم کو چکھے بغیر، اس کی سزا پائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت نافع رحمت رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، متکبر انسان، ولا منان علی اللہ بعملہ، اور نہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنا عمل کر کے اللہ پر احسان جتلاتا ہو۔ یہ بھی ایک قسم ہے لوگوں کی، 4 دن نماز پڑھ لی تو 5ویں دن یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی سے بھی عرض کرنا چاہیے بہت نمازیں پڑھ لی، اب تو ایک آدھ صوبے کی حکمرانی مل ہی جائے، بہت روزے رکھ لیے رمضان میں، اتنے نیک ہو گئے، اب تو خواب آنا ہی چاہیے کہ فرشتے جنت میں اٹھا کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب حرکتیں ایسی ہیں کہ انسان کی نگاہ اپنے عمل پر رہتی ہے، اللہ کے فضل پر نہیں رہتی، اور اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں جتنے مرضی پاکیزہ اعمال لے کے حاضر ہو جاؤں، اگر بارگاہ الہی میں اس نے پسند نہ کیا تو میرے عمل کی ذرہ برابر کوئی وقت نہیں۔ ڈرتا رہے نیکی کر کے، اور نیکی کر کے اتنا ڈرتا رہے جتنا گناہ کر کے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے، امید ہے مغفرت ہو جائے گی، اور نیکی کر کے اگر وہ نہیں ڈرتا اور سمجھتا ہے خدا نے قبول کر ہی لینا ہے، تو یہ اپنے نفس کے دھوکے کی بات ہے۔ یدعون ربہم، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے مجھے پکارتے ہیں خوفم و طمع، ڈر کے ذریعے بھی اور امید کے ذریعے بھی، بس یہ امید لگائے رکھے کہ ممکن ہے میرے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیں، ممکن ہے مہربانی ہو جائے، اور اپنے عمل پر جب نگاہ جائے تو خوف ہونا چاہیے کہ یہ عمل کسی صورت مجھے 33 نمبر بھی دلانے والا نہیں ہے، یہ عمل قطعاً قبول کیے جانے کے قابل نہیں ہے، بس اس کا فضل ہے کہ پرے پرے ہی جنت میں لے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گواہی دیتے رہے کہ عمر اہل جنت میں سے، عمر جنتی ہے، عمر جس راہ پہ چلتا ہے شیطان اس راہ پہ نہیں چلتا، میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو مل جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، آپ نے کہا ابو بکر اور عمر تم دونوں جس چیز پہ متفق ہو جاؤ میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا جنت میں ایک گھر، اور آپ نے فرمایا میں عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہیں ہوا محل میں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم اپنے گھر میں جانا کسی کا بغیر اجازت کے پسند نہیں کرتے۔ جس کی خاطر تباہ کا، جس کی غیرت کا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہو، جنت میں معراج میں جا کے اس عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں حاضر ہوا ہوں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ صحیح بخاری میں متعدد جگہ پر یہ بات آئی ہے، کئی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا تو میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا امیر المومنین آپ تو ایسے اچھے آدمی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، آپ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ آپ کو منتخب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وَكَانَ عَنْكَ رَاضٍ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس وقت خوش تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عباس کے بیٹے وہ جو اللہ نے اسلام کی توفیق دی تھی یہ خالص خدا کا انعام تھا، اس کی مہربانی، اس کا کرم،
اور ابو بکر رضی اللہ نے جو اپنے جگہ میرا انتخاب کر لیا تھا تو یہ ان کا احسان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے اور مجھ سے خوش تھے، یہ ان کی مہربانی، ان کی عنایت تھی۔ اما عمر، اور جو عمر کا حال پوچھتے ہو تو من حول المطلع، خدا کی قسم ساری زمین اس وقت میرے قبضے میں ہوتی نا اور سونے کی بنی ہوئی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اب جو آگے صبح سورج طلوع ہونا ہے اس میں کیا ہوگا، یہ جو نئی زندگی آگے آئے گی اس کا کیا ہوگا، یہ جو ہے نا آگے جہاں پیش ہو جاؤں گا ابھی کچھ دیر کے بعد پھر وہاں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا عباس کے بیٹے لا علیہ ولا علیہ، اللہ کی قسم نہ تو خدا میری نیکیوں کو دیکھے اور نہ خدا میرے گناہوں کو دیکھے اور ان دونوں سے ہٹ کے مجھے جنت میں ایک طرف کو لے جائے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ راسم براسن، سر بسر کسی طرح عمر چھوٹ جائے۔ راسم براسن کا ترجمہ کیا ہے سر بسر، یعنی برابر سرابر میں چھوٹ جائے، بس کسی طرح وہاں بخشش ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح چیز ہے کہ مومن انسان ساری نیکیاں کر کے بھی کبھی اس طرف نگاہ نہ جائے کہ میں نے نیکی کر دی، اگر نفس میں کبھی آنے لگے تو یہ کہے اللہ نے کرا دی، اللہ تعالی نے توفیق دے دی تھی۔ اپنا حال وہ ہے جو قبر میں ہوگا۔ تو اس لیے آدمی جب اپنے اعمال کو دیکھے اور اللہ پر احسان جتلائے علیہ باللہ کہ اتنی نیکیاں کیجی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی اچھی نیکی کی زندگی گزاری، کچھ نہیں بنا، تو ارے بھئی اچھی زندگی گزاری اور نیکی کے کام کیے تو اپنے لیے کیے ہوں گے، اللہ کو اس سے کیا ملا، اور نہیں کیے تو اپنے لیے نہیں کیے، اللہ تعالی کا کیا نقصان کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اتنا ڈرتے تھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کہ ابو سلمہ کی روایت ہے، اور وہ بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی ہوئی مروہ پہاڑی پہ، عمرے میں ہوں گے، حج میں ہوں گے، تو مروہ پہاڑی پہ ایک دوسرے سے ملے اور باتیں کچھ کی، پھر اس کے بعد وہ الگ ہو گئے، وہ ادھر چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب چلے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو ایک کوئی دوست ان کا معتقد تھا، اس نے کہا حضرت کس بات پہ روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کے روتا ہوں، یہ جو عمر بن العاص کا بیٹا ہے عبداللہ، اسے دیکھ کے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انہیں دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا زعم انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ابھی کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی ہے نا، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، قبہ اللہ لوجہہ فی النار، اللہ اس کا چہرہ پکڑ کر قیامت میں جہنم کی آگ میں دے دے گا، خدا اس کا منہ پکڑ لے گا اور جہنم کی آگ میں جھلسائے گا کہ تم دنیا میں بڑے بنتے پھرتے تھے۔ اتنا ظلم ہو گیا ہے معاشرے میں، دل یہ تمنا کرتا ہے کہ خدا بندہ وہ منظر دکھا جب ان سارے ظالموں کو، جابروں کو، حکمرانوں کو، بڑے بڑے لوگ جو اللہ کی مخلوق میں عدل قائم نہیں کرتے، جو اللہ کی مخلوق میں انصاف قائم نہیں کرتے، جن کے اپنی اولاد اور اپنے لوگوں کے لیے ایک سے ایک اچھی گاڑی اور ایک سے ایک اچھے تعلیم کے ذریعے، اور غریب کا بچہ نمونیے سے مر جائے اور اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ علاج کرا سکے، ان سب کو کسی دن پکڑ کے خدا وہ منظر دکھائے جس دن وہ ان کی گردنوں سے پکڑ کے ان کے چہرے جہنم میں جھونک دے گا اور جھلسا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر رو پڑے،
انہوں نے کہا یہ ابھی مجھ سے کہہ کے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات ہوئی نا کہ میں بڑا آدمی ہوں، خدا اسے جہنم میں ایسے جھونک دے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی. اور ایک جگہ دوسرے لفظ آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں واقع ہو کہ مرتے وقت مرنے سے پہلے اس کے جی میں یہ تھا کہ وہ بڑا آدمی ہے اور اس کے دل میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات تھی نا، تو دیکھو وہ جنت میں جانا درکنار اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یہ فرمایا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، اس لیے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں سے اکثر گناہوں کی بنیاد اپنی بڑائی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. کبھی آدمی اس گناہ میں نہ پڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان چیزوں سے بہت پرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن، ایک طویل حدیث ہے اس کا ایک مختصر سا جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے وہ کھڑا ہو جائے میرے ساتھ چلے آج رات جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر اپنی بڑائی نہ ہو. اب کون اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ایسے نہیں سمجھتا، کیونکہ دعویٰ کرنا بھی تو خود ایک چیز ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر یہ بات نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبر کی اتنی مذمت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس سے اتنی نفرت دلاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نہیں وہ حدیث میں آیا ہے ان کے سامنے ایک اور آدمی نے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے بڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ پسند کرتا ہے اس کے بندے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، عزت کے ساتھ لباس پہنے. مراد یہ ہے کہ سارے کاموں میں وقار ہونا چاہیے. اور تمہیں بتاؤں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، بڑا سمجھنا کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو یہ ہے کہ جب سچی بات اس سے کہی جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کا انکار کر دے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے. یہ کبر ہے. سچی بات پہ اسے آگ لگ جائے. ایک آدمی گاؤں میں گیا اور اس نے کہا صاحب مرچوں کا بڑا اچھا بیج ہے، تو بجائی کا کوئی موسم کب آئے گا؟ تو جو بزرگ تھے دانا انہوں نے کہا سارا سال ہی مرچوں کی بجائی رہتی ہے، موسم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا سارا سال کیسے مرچوں کی بجائی رہتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو بیٹے جب سچ بولو نا تو مرچیں لگتی ہیں نہیں لگتی، سارا سال ہی اگر سچ بولتے رہو گے تو مرچوں ہی کا موسم. یہ ہے کبر کہ جس آدمی کے سامنے سچ کہا جائے اور وہ سچ کو قبول نہ کرے اور سچ بولنے والے کی زبان کو کاٹے، سچ بولنے کو منع کرے اور سچی بات برداشت نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ذلیل سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ کبر ہے، یہ ہے فسق کی بنیاد. تو عمومی طور پر فسق جس چیز کا نام ہے وہ یہ چیزیں ہوئی کہ منافقت ہے فسق میں، کبر ہے فسق میں، وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے انسان
اللہ کی حدود کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے عزب اللہ دعوت دیتا ہے، یہ فسق۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ میں 3 شعبے اللہ تعالی نے گنوائے کہ فسق اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو اللہ تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ کل کی نشست میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی پہلے لغوی تشریح ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر یا تشریح کا لفظ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔